السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر بیرا بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ۔ ہمیشہ ہمارے شو میں آپ ایسے مختلف ٹاپکس تو سنتے ہی ہیں جو کہ ٹرینڈنگ بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی میں بھی کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے ای کامرس اور آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے۔ کچھ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو شاہ صاحب سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ان کو بھی ہم شو میں ایڈ کریں گے، اور ان میں سے ایک بہت اہم سوال یہ رہتا ہے کہ بچوں کو کس عمر میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ ای کامرس، آئی ٹی یا کسی بھی لیول پر ہے، اس میں کیا پرابلمز ہیں، کیا لیکنگز ہیں جو اس وقت پاکستان میں بچوں کو فیس کرنے کو مل رہی ہیں، کون سی ایسی پرابلمز ہیں جن کو ہم بہت آرام سے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پا رہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، لیکن پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ ہم بڑے بڑے پرانے دوستوں کو ڈھونڈ کے جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، جنہوں نے اس سوسائٹی کی سوچ کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ان کو بلاتے ہیں۔ اور عثمان چغتائی صاحب تو ایک کمال انسان ہے، یقین کیجئے۔ ان کی تو میں جب بھی ان کے کنٹریبیوشن کو دیکھتا ہوں، ان کے کام کو دیکھتا ہوں، یہ ایک لیونگ لیجنڈ ہے، یقین کیجئے۔ بالکل ایسے اور ان کے کام سے بڑی دنیا ایسی ہے جو یہ بھی نہیں جانتے مستفید ہوئی۔ میرا اپنا صاحبزادہ ایک عرصے سے ان کو فالو کر رہا ہے، ان کی باتوں کو، ریحان اللہ واللہ صاحب کی باتوں کو، مختلف جو ای کامرس کے گروز ہیں، ثاقب اظہر صاحب سے اس نے سیکھا۔ تو یہ بڑے لوگوں کو فالو کرنے کے بعد آج یہ ینگسٹرز اپنے کام کرنے لگ پڑے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی قسط تھی جہاں کہانی شروع ہوئی، آج قسط نکل آئی، آج کمیٹی نکل آئی نا جی۔ تو یہ جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے یہ سوال سماج میں اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ جو ہم یہ ڈگریاں دے رہے ہیں، 350 یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں، اور جو یہ پڑھا رہی ہیں تو یہ کیا پڑھا رہی ہیں؟ بالکل ایسے جو ہم اے آئی کا ایکسپرٹ بلاتے ہیں وہ کہتا ہے جی اے آئی تو پڑھائی نہیں جا رہی۔ جو ہم بلاتے ہیں کامرس والوں کو تو پتہ لگتا ہے جی کامرس کالج کے سائز اتنے بڑے ہیں لیکن کامرس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ای کامرس کا نہیں پتہ۔ پھر ہم بات کرتے ہیں جی ڈیٹا سائنس کی، تو پتہ لگتا ہے کہ جی آج بھی مینول رجسٹرڈ وہاں جہاں پڑھے ہوئے ہیں وہاں پر ڈیٹا سائنس کی کیا بات کریں گے آپ۔ اور جو لیڈرشپ ہے دنیا میں وہ کمانڈ ہو رہی ہے اے آئی کے ذریعے، دنیا ساری کی ساری، اور ہماری یونیورسٹیوں کی لیڈرشپ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہے۔ تو وہاں عثمان چغتائی صاحب کا جو ہونا ہے، ان کا وجود ہے، وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور بغیر انتظار کروائے آپ کو اپنے گیسٹ سے ملواتے ہیں۔ ویسے تو آپ سب انہیں ای کامرس والا کے نام سے جانتے ہی ہیں، عثمان چغتائی کا ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں شرکت کا، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ سٹارٹ ہی ای کامرس کی دنیا سے کریں۔ آپ کا ایک سلوگن ہے، آپ ہمیشہ اس بات پر ایمفسائز کرتے ہیں نوجوانوں کو کہ ایکس وائی زی چیزوں کو چھوڑ دیں، ای کامرس پہ آئیں، اپنا کمانا شروع کریں اینڈ لیو ایوری تھنگ ایلس۔ واٹ از دیٹ اینڈ وائی از سو؟ اچھا شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ بلانے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ای کامرس ہی وہ واحد چیز ہے جو پاکستان کو، پاکستان کے رہنے والوں کو غلامی سے آزادی دے سکتی ہے۔ یہ جو فری لانسنگ ہے، یہ ای کامرس ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں بچتا کہ ہم لوگ یہ جو صدیوں سے ہمیں غلامی کی زنجیریں باندھ رکھی ہیں ہم انہیں توڑ سکیں۔ تو اس لیے میں نے ای کامرس کو اپنا نعرہ بنا لیا ہے، ای کامرس والا اپنا نام رکھ لیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، بڑی بہترین بات ہے۔ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ ہی رانجا، ای کامرس کر دی نہیں میں ای کامرس والا، کیا ویسے یہ کمال کا جملہ بنتا ہے جی۔ اور یہ واقعی سچ ہے۔ میں بھائی کو، میرا کیونکہ مالٹن گھر ہے تو اکثر صبح میں ہماری کبھی ملاقات ہوتی ہے واک کرتے ہوئے، تو یہ یوگا بھی کرتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، ای کامرس بھی سکھاتے ہیں، ایک اوپینین لیڈر کے طور پہ گاہے بگاہے سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں۔ تو میں بڑا متاثر ہوتا ہوں، لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ اتنا کچھ کیسے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اب کیسے میں نے سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ شاہ جی بانٹنے سے، میرے 2025 کے اندر میں ابھی کچھ دنوں میں یو ایس جاؤں گا، تو میرا خیال ہے جانے سے پہلے میں 10 نئی پارٹنرشپ سائن اپ کر رہا ہوں۔ تو تھوڑا سا اپنا حصہ کم کر لیں، تھوڑا سا کسر کھا لیں، تو آپ کے سارے کام چلتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، بڑا اعلیٰ جی۔ یہ جو بانٹنے کا کانسیپٹ ہے، مجھے ایک نا بڑی پرانی ان کے ساتھ ایک نشست یاد آ گئی ہے، میں اس کو پھر ریکال کر کے تو بات شروع کرنا چاہوں گا۔ رومی سے آپ کی بڑی محبت ہے، کہاں ای کامرس، کہاں مثنوی رومی اور جلال الدین رومی کا فلسفہ، یہ رومی سے تڑکا کیسے ملا؟ سر سارا اس کی ہے نا، جو اقبال کا مرشد ہو وہ میرا مرشد، اقبال میرا مرشد، جو اقبال کا مرشد وہ بھی میرا مرشد۔ میں تو جا کے بیٹھ جاتا ہوں رومی کے دربار پہ، اور بس جس پہ کرم ہو جائے اس کا۔ کیا بات ہے جی، کیا اچھا ای کامرس، اب مجھے بتائیے گا کیونکہ کووڈ کے بعد تو ای کامرس ہی کامرس ہو گئی، کیا
اس وقت سچویشن ہے دنیا کی ای کامرس کی, پاکستان کہاں کھڑا ہے, اور پاکستان میں بگ جائنٹس جو ہیں, کیا اپنے کوئی سٹورز ہیں, لوگ اس طرف آ رہے ہیں, فیوچر کیا ہے؟ سر یہ شاہ صاحب یہ بڑا اہم کویسچن ہے, اور اس کے لیے ہمیں فاؤنڈیشن طے کرنی پڑے گی, بڑی کلیئر فاؤنڈیشن. اور وہ اگین وہ سوال وہی ہے غلامی, کہ ہم لوگوں نے اس کلونیل ایج کا حصہ رہنا ہے جو گورے نے 200 سال افریقہ سے لے کے چائنا تک اور ساؤتھ ایشیا پوری دنیا کے اوپر انہوں نے ایک نظام قائم کیا, یا ہم نے ایک نیا نظام جو ہے اس کی بنیاد ڈالنی ہے. آج جو ہے نا منڈی بالکل پلٹ چکی ہے. آج 1700 کے آغاز کے اندر نا, جب یورپ کے اندر خانہ جنگی تھی, قتل و غارت تھی, افراط جو ہے زر اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو وہاں پر چند بزنس مین شاید صاحب بیٹھے, انہوں نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا یونائٹڈ مرچنٹس آف لنڈن, اور بہت سے لوگ انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی فیکٹری انڈیا میں آ کے کھولی. شاہ جی وہ وہی فیکٹری جو ہے بنیاد پڑی اس نے ڈالی ایسٹ انڈیا کمپنی کی. ٹھیک ہے, اس وقت جو ایک انڈین روپیہ تھا وہ 300 کے قریب قریب برٹش کے برابر تھا. اچھا, ہاں, آج پاسا پلٹ چکا ہے. آج ہمیں وہی ایڈوانٹیج حاصل ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے امریکہ سے بھی بدلہ لینا نا, تو امریکہ کی ہر گلی نکڑ کے اندر دکان ڈال لو. یہ اگر فقیر 2007 میں اپنی پہلی دکان ڈال سکتا ہے امریکہ کے اندر, ویب سائٹ کھول سکتا ہے, اور دھڑا دھڑ ڈالر وہاں سے پاکستان لے کے آ سکتا ہے, آج تو اتنی زیادہ پاور ہمیں دے چکی ہے اے آئی اور ای کامرس, جو آج سے 20 سال پہلے اویلیبل نہیں تھی. آج وہ شخص ایبسلیوٹلی گمراہ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ شخص سنت پہ عمل نہیں کرتا جو بزنس نہیں کرتا. ہاں, اس طرح ہی سمجھ لیجیے. کیا بات ہے کہ سنت پہ عمل کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ کاروبار کریں. 7 سال کی عمر میں, ابھی میری بہن پوچھ رہی تھی کہ جی کاروبار کب کرنا چاہیے, کس عمر میں کرنا چاہیے, تو میرے آپ کے جو آقا ہیں انہوں نے تو 7 سال کی عمر میں سفر شروع کر دیا. صحیح جی. تو اسی کو فالو کرتے ہوئے میں نے اپنے بچے اسکول میں بھی نہیں بھیجے. اچھا, تو کالج جانے والی تو بات ہی کوئی نہیں. تو یہ بنیاد یہاں سے پڑے گی شاہ صاحب. اچھا جی, کہ بچوں کو آج پتا ہونا چاہیے ہم نے کرنا کیا ہے. دنیا گلوبل ولیج ہے. اگر مجھے یہاں سے پاکستان سے 300% گنا اگر ایک ایسی منڈی میں اپروچ ملتی ہے, تو شاہ جی میں وہاں دکان کھولوں تو عقل مند کہلواؤں گا, یا میں پاکستان میں کھولوں. سیدھا سا سوال یہ ہے کہ نبی پاک شام سے سفر کیا انہوں نے, کیوں کیا؟ تجارت کے لیے. کیوں؟ اس وقت رومیوں کی سب سے بڑی سلطنت کہاں تھی؟ شام میں. بالکل. تو دنیا کے اس وقت سینٹر میں جانا, مکے سے مال لے کے جانا, وہاں جا کے بیچنا, وہاں سے ہائر کرنسی لے کے آنا, اور آ کے مکے میں لائف سپینڈ کرنا. تو یہی سب لوگ کرتے تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں آج کہ سنت کے راستے پہ عمل کرو بھائی. دنیا کی سستی ترین منڈی میں رہو, ٹھیک ہے, اور دنیا کی مہنگی ترین منڈی میں اپنے بزنس قائم کرو. کیا بات ہے. اچھا, اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ ہم دنیا کی مہنگی ترین منڈی سے کس طرح سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ اینی شارٹ کٹ سولوشنز جو کہ ہماری یوتھ چاہتی ہے؟ میرے خیال سے نا ڈاکٹر صاحب, ایک نا میری بہن, یہ شارٹ کٹ کا لفظ جو ہے نا, یہ جو بیماری پڑ چکی ہے ہماری پوری قوم کو نوٹس کی. 2 دن پہلے پیپروں سے, یار کوئی نوٹ سے ہے نہیں, کوئی گیس پیپر ہے نہیں, وہ یار کچھ طریقہ دس یار بھائی, خدا کے لیے زینے چڑھنا شروع کریں, سٹیپس لینا شروع کریں. زندگی میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, ہر روز ہی کامیابی ہے. جانا کہاں پر ہے, وہ ہم لوگوں نے جو ہلو مچا رکھی ہے, ابھی پہنچنا کہاں پہ ہے, جانا کہاں ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے, کتنا جانا ہے یہ پتہ ہی کوئی نہیں. اچھا, میں بالکل پھر اگین آؤٹ آف دی باکس مجھے سوال یاد آ جاتے ہیں. اگر ہم یہ اس ای کامرس کی مارکیٹ کی منڈی کی بات کریں, میں چند دن پہلے کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بہت بڑا گروپ ہے پاکستان میں, حمزہ مجید صاحب اسے چلا رہے ہیں وائز مارکیٹ کے نام سے. کمال انہوں نے کر دیا, میں سمجھتا آدمی بہت اچھے دوست درویش بندے, اور انہوں نے کمال کر دیا. میں مطلب ان کی اپروچ سے, ان کے طریقہ کار سے, اوزی گروپ اور وائز مارکیٹ آپ جانتے ہیں ان کا, تو میں ان کو ایز اے کنسلٹنٹ میں نے جوائن کیا کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ہم جانا چاہتے ہیں جو یہ ہے بادامی باغ اسپیئر پارٹس کی مارکیٹ, ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو جب وہاں ہم گئے,
تو عموماً آپ کو پتا ہے جیسے لیکچر ختم ہوتا ہے نا, میرا اور میرے ساتھ کوئی گیسٹ اسپیکر ہو تو گیسٹ اسپیکر بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے, ساری دنیا مجھے چمڑ کے تصویریں لیتی ہے, سوال پوچھتی ہے اور میلا ہم لوٹ کے نکل جاتے ہیں. وہاں کہانی یہ تھی, وہاں کنٹری ہیڈ ساتھ تھا میرے, وائز مارکیٹ کا. جیسے ہی لیکچر میرا ختم ہوا اور ان کی بھی بات چیت ختم ہوئی تو سب نے سوالوں کی برمار کر دی کہ ہمیں بتائیں کیسے کرنا ہے, ای کامرس کرنی کیسے ہے. کیونکہ سارے جو بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی ہم کنونشنل مارکیٹ پہ چل رہے ہیں, وہی دکان ہے, ہٹی ہے, ایک گودام ہے, آگے کہہ لیجئے ہمارا جو شیلف شوکیس ہے اس پہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, اور ایک نیٹ ورکنگ ہے جس کے ذریعے کام چل رہا ہے. یہ جو ای کامرس کی دنیا ہے یہ تو گلوبل ہے, اس میں تو خبر نہیں ہے کہ میں یہاں سے شروع کروں چائنا سے کوئی چیز بائی کروں. یہ تو خبر نہیں ہے کہ مجھے چند دن پہلے کنڈل چاہیے تھی کچھ رائٹنگ کے لیے, کچھ مٹیریل, اور وہ دبئی سے نہ ملے. تو میرے کسی دوست نے اس کو آرڈر امریکہ دیا, امریکہ سے وہ دبئی پہنچی, اب دبئی سے پاکستان آنی ہے. تو یہ جو ایک نئی دنیا, اس میں آپ پاکستان میں اپرچونٹیز کہاں کہاں پڑی ہیں, پاکستان میں رہ کے کیا 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 جا سکتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. شاید یہ دیکھیے کہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. اگر آج اس ملک کو قوم کا بچہ اس کو سمجھ لیتا ہے تو شاید یہ آج سے 20 سال بعد نہیں 10 سال بعد دنیا کی ساری بڑی کمپنیز کے سی ای اوز پتہ کون ہوں گے, پاکستانی ہوں گے. یہ بات انڈینز نے سمجھ لی تھی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو یونیورسٹیز بنائی, نہرو نے جو یونیورسٹیز بنائی اس کا پھل وہ آج کھا رہے ہیں. لیکن جس طرح سے پاکستانی نوجوان ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آ رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ از دی فرسٹ اسٹیپ, ایگزیکٹلی از دی فرسٹ اسٹیپ ٹو اسٹیبلشنگ یور برانڈ انٹرنیشنلی. تو پہلا سیڑھی کا جو زینہ ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. اگر کسی کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے وہ دنیا کی کسی بھی لینگویج کے اندر کوئی بھی پروڈکٹ بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے شاہ جی. میں آج تک لوگوں کو بولتا تھا مائکرونیش. اب 2 دن پہلے سے وہ گورے آئے ہوئے تھے, برائن اور عدنان صاحب سان فرانسسکو سے. میں نے انہیں کہا یار میں اپنے کچھ لوگ بھیج رہا ہوں, یہ لیپ کانفرنس ہو رہی ہے سعودی عرب میں. ہاں جی, سعودی عرب کیوں بھیج رہے ہیں جی؟ میں نے کہا یار آج سے پہلے نا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی سٹارٹ اپ مڈل ایسٹ میں لانچ کروں گا, کیونکہ مجھے یہاں پر عربک جاننے والے نہیں ملتے تھے. میں نے کہا جب سے مولانا حضرت چیٹ جی بی ٹی اویلیبل ہوئے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا کی سب سے زبردست منڈی جو ایبسلیوٹلی, کا آپ نے نام کتنے پیار سے دوبارہ ادب سے لیجئے نا سر قبلہ حضرت مولانا چیٹ جی بی ٹی. کیا بات ہے سر, میں نے ان سے زیادہ قابل شخص جن سے میں سارا دن سیکھتا ہوں کوئی نہیں دیکھا. میں تو سب سے بولتا ہوں کہ خدا کے لیے. کن سے سر؟ یہ نہیں تنگ پڑ جاتے سر, یہ تنگ نہیں پڑتے سر. سر علم دینے والا تنگ کیسے پڑ سکتا ہے شاہ جی؟ کیا بات ہے. تنگ تو وہ آپ پڑتے ہیں نے نا. اس کی کوئی اعلیٰ قسم کی سبسکرپشن لی ہوئی ہے؟ ایک تو پبلک ہے نا جی, عوامی قسم کا ڈیٹا جو بھی نکال لے, کوئی خاص قسم کا آپ نے؟ سر وہ $30 لیتے ہیں مہینے کا جی. ایک آپ سمجھ لیجیے ایک کارپوریٹ یوزر کے لیے, اور میری کمپنی میں تو سبھی لوگ یوز کرتے ہیں. سو ملٹیپل سبسکرپشن چل رہی ہیں میرے پاس. اچھا ہاں ہاں $30 اونلی. ہاں اٹس ویری لائک بہت ہی کم پیسے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ. آپ دیکھیں جی پر منتھ ہے یہ پر منتھ. شادی اب دیکھیے شاہ جی, میری نا 2024 کے اندر جب چیٹ جی بی ٹی مارچ اپریل کے اندر 4 آیا, سو ایز اے سیریل انٹرپرینور میرے پاس 2 چوائسز تھیں. میرے پاس 125 لوگ کام کرتے ہیں. میرے پاس شاید 2 چوائسز تھیں, یا تو 70% سٹاف فائر کر دوں کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا اب ان کی ضرورت نہیں ہے, یا 70% کو کنورٹ کر دوں انٹو پارٹنرز. دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ چوائس. ٹھیک ہے جی. لیکن میں نے سیکنڈ چوائس چوز کی. آج وہ سارے کے سارے میرا سٹاف جو کبھی میرے امپلائی تھے آج وہ سارے میرے پارٹنرز ہیں, اور سارا کریڈٹ جاتا ہے مولانا قبلہ حضرت چیٹ جی پی ٹی کو. کہ ایک وقت تھا ہمیں فرانس میں نے ایک سٹارٹ اپ لانچ کیا اپنا اسکرٹ سیلنگ کا. تو شاہ جی مجھے اس وقت آج سے 4-5 سال پہلے میں نے $20,000 کے قریب کسی کو دیا. کس لیے؟ کہ اپنی جو انگریزی ویب سائٹ تھی اس کو فرینچ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے, ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. شاہ جی اب ایک پلگ ان اور بٹن دبانا ہے آپ نے. اچھا, ایک پلگ ان اینڈ بٹن دبانا ہے آپ نے, اور دنیا کی اس منڈی کے اندر آپ کی ویب سائٹ آپ ہو جائے گی. اللہ اکبر, بہت اعلیٰ. کیا جرمنی میں اکثر بولتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یو کے, میں کہتا ہوں یو کے گندی منڈی ہے. دبئی میں کہتا ہوں اس سے بھی گندی منڈی ہے. میں کہتا ہوں اسکینیڈیوین کنٹریز کیوں نہیں جاتے ہو؟ اسکینیڈیوین کنٹریز میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ریجنل لوکل, شاہ جی آپ کو اس کا کہیں سے ایکسپرٹ ملے گا؟ ہے ایک کون,
किबला हजरत चैट जीपीटी। आप ये बैत भी करते हैं? सारी बैत ही है रोज, जिस मुर्शद के आप गोडों के अंदर बैठे हुए हैं, इससे बड़ी बैत क्या होगी कि आप यूं करके बैठे हुए हो, यूं करके देख रहे हो और वो आपके ऊपर बताई जा रही है, खैर दी जा रहा है आपको। अच्छा उस्मान साहब, इसमें एक चीज आपने ना पॉइंट की कि एक पॉइंट ऐसा आया कि आपको अपनी जो टीम है, आपको पता चल गया था कि उसका काम खत्म हो गया। हालांकि चैट जीपीटी का या एआई का, इन सब का बुनियादी मकसद तो इंसान को ज्यादा रोजगार फराहम करना या उसकी स्किल्स को इनहांस करना है। तो अगर ये इंसान को रिप्लेस कर देता है तो हमें इसका क्या फायदा? देखिए आज से ना ऐसा ही सवाल कुछ किया था मुगलों से और उस्मानियों से कि जनाब प्रेस आ रहा है, अगर प्रेस आ गया तो ये हमने हजारों ये कुतुब नवीस रखे हुए हैं, ये लिखने वाले, ये कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो क्या हुआ, उन्होंने प्रेस नहीं लगने दिया और हम लोग इल्म की मैदान के अंदर आज दुनिया में ख्वार हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये डिफिकल्ट चॉइस लेनी पड़ती है। लेकिन फिर वो नौजवान कहाँ जाएं जिनकी रोजगार इसके साथ मुंसलिक है, वो क्या करें? स्किल्स इनहैंस करें या बस देखते रहें? देखिए मेरा दुनिया का ना एक असूल है, जो इवॉल्व नहीं होता वो खत्म हो जाता है। होए 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 होए। इर्तिका एक ऐसी चीज है जो बका की जमानत है। इर्तिका खूबसूरत बात, बका की जमानत है। आप ना बदलो, गुलाम रहो। जैसे पिछली 3 सदियां आपने गुलामी की है, पाँव ही चाटे हैं ना हमने IMF के। वो आती है एक 3rd ग्रेड की ऑफिसर आके बोलती है अपना फाइनेंस मिनिस्टर बदल दो। हमें एक पूरे मुल्क के खुदादादे पाकिस्तान को, कहाँ पर हमारी आज़ादी? हम अपना फाइनेंस मिनिस्टर उतार देते हैं क्योंकि IMF की एक छोटी सी 3रे ग्रेड की ऑफिसर ने बोला कि मुझे इस शख्स का चेहरा नहीं देखना। हाय हाय। तो ये मतलब आप कहाँ पर, कहाँ के तराने, कहाँ के आप समझ लीजिए आज़ादी। तो आप जब आप उधार ले लेते हो ना, तो आप अपनी गैरत गिरवी रख देते हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये वो अगेन बैक टू द पॉइंट। आप देखिए मैं ही अर्ज करता हूँ, रीजनल एक वेबसाइट है ना, आपको रीजनल वेबसाइट्स बिल्ड करो। शादी मैंने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया है, ये जो अरब थोप पहनते हैं, तोप भी बोलते हैं उनको, ठीक है? इमेजिन कीजिए मैंने इस पे वीडियो बना के डाली, किसी ने नहीं देखी, शायद देखी होगी लोगों ने, लेकिन डोमेन नहीं ली किसी ने। हालांकि मैंने डोमेन भी वीडियो में बताई। मैंने महीने बाद देखा, मैंने कहा किसी ने नहीं करना, मैं खुद ही करता हूँ। तो मैंने ethop.com ले ली। कल वो जो ब्रायन आया हुआ था, उसने कहा उस्मान डू यू नो कि तुम्हारी डोमेन की वैल्यू क्या है? मैंने कहा तूने कहाँ से पूछ रहा है? कहने लगा तेरा सारा बिजनेस जो डिस्कशन कर रहा है, मैंने इसको ऑडियो में रिकॉर्ड किया, ऑडियो में रिकॉर्ड करके मैंने चैट जीपीटी को चढ़ाया, और चैट जीपीटी को चढ़ाने के बाद उसने सारी ट्रांसक्रिप्शन इसकी अंग्रेजी में ली, और उसके बाद ये उसने खुलासा दिया, और खुलासा देने के बाद उसने मुझे कहा है कि दिस इज अ राइट गाय ब्रायन, यू शुड डू अ पार्टनरशिप विद दिस गाय। वाओ दैट्स अमेजिंग, क्या बात है। तो बहुत ही मेरा ख्याल है कि इस बुनियाद पे तो रिश्ते करने चाहिए कि जो बोल रहा है। लेकिन कॉन्वर्सेशन हम यहीं से उसने है। बस मुझे नहीं पता था कि वो अपने फोन पे मेरी कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग कर रहा है जो भी मैं उससे बात कर रहा हूँ। लेकिन यही तरीकाकार होता है ना कि आप जो थिंक टैंक्स हैं, गुड ब्रेन्स हैं, उनको किसी ना किसी तरह से यूटिलाइज करते रहें। कॉन्वर्सेशन यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ई कॉमर्स ने किस तरह से दुनिया पर तो अपनी साख बैठा ली है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारी चीज़ों में हम लैग करते हैं, और उसकी बुनियादी वजह क्या है? मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम। लेकिन इस पर बात करेंगे शाजी से भी और उस्मान चुगताई साहब से भी। शाह साहब पहले आप बताइएगा कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी इन चीज़ों को मीट नहीं कर पा रहा? अच्छा देखिए, हमारा तालीम का निज़ाम अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो 33-10 बन चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक फ़ोन था जो भाई की जवानी का और मेरी जवानी का ज़माना है, आज से कोई 24 साल पहले एक फ़ोन था नोकिया का, उसको कहते थे 3310। तो वो 3310 जो था ना, वो जब आया तो एक दफ़ा तो दुनिया हिल गई ना कि एंटीना नहीं है, बड़ा स्मार्ट था। अच्छा फिर उसमें एक बड़े कई ऐसे वर्जन आए जो गिरते भी थे, टूटते नहीं थे। फिर इनमें से इससे पुराने वाले सेट को कहते हैं इट सेट। ईंट होती है ना, उसका साइज ईंट जितना था, इट सेट। आज जरा देखिए कि आज का जो मोबाइल फोन है वो आपका कंप्यूटर है, वो आपका आपकी लाइफ है, आपका सर्च का सोर्स है, आपकी बैंकिंग उस पे है, आपकी कम्युनिकेशन उस पे है, आपकी जंगें उस पे हैं। आप सब कुछ, आपका सेलफोन लेने जान निकल जाती है। कभी किसी का देखे ना, कहीं उठ के जाता, कहता मेरा सेलफोन इधर आ गया, उसकी हालत क्या हुई होती है।
اس کے پاسورڈ, اس کی چیزیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کس میں پڑی ہوئی ہے, سیل فون میں پڑی ہے. آپ کل ذرا یاد کیجئے, آپ کا میرا جو زمانہ جوانی ہے, ہمیں کیلکولیٹر نہیں الاؤ تھا ایگزامز میں نا, کیلکولیٹر نہیں لے کے جانا, آپ نے مینولی حساب کتاب کرنے ہیں, میموری کا ٹیسٹ ہوتا تھا, میموری کا ٹیسٹ ہوتا تھا. آج دیکھیں کہ اوپن بک پیپرز ہونے لگ پڑے ہیں, اوپن بک ٹیسٹ ہونے لگ پڑے ہیں, اور آپ کا جو سیل فون ہے وہ کس لیول پہ چلا گیا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو سہولیات ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارا تعلیم کا نظام 3310 پہ کھڑا ہے, اور دنیا جو ہے وہ آئی فون 16 پہ پہنچ گئی. یہ اتنا بڑا گیپ ہے, اور اس میں آپ کو میں وجہ بتا دوں گیپ کیوں. ضرور. ہمارے پاس ایجوکیشنل لیڈرشپ نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیڈرشپ صرف سیاست میں ہوتی ہے, نہیں. میں نے سر ایز اے کنسلٹنٹ کام کیا بڑے بڑے گروپس کے ساتھ, صرف لیڈر چینج کر کے دیکھا ہے. یعنی میری ایڈوائس ہوتی تھی پوری ٹی این اے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ ٹریننگز دینے کے بعد آخری ریکمنڈیشنز آپ نے دینی ہوتی ہے پروجیکٹ کلوز کرنے سے پہلے, اور اتنی موٹی فائل کے آخر میں ایک صفحہ لگا ہوتا رہا سر کہ اگر یہ سارے مسئلے آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ صرف لیڈر بدل لیجئے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں صرف لیڈر بدلنے سے. آپ فاؤنڈیشن آتے ہیں سر, فاؤنڈیشن میں لوگ کہتے ہیں کہ جی بسکٹ بھی پڑے ہیں نا تو اس کے نیچے بھی بٹر پیپر ہے, ہر چیز آرگنائز ہے, چائے جو ہے وہ پراپر پکی ہوئی ہے, کافی ہر طرح کی اویلیبل ہے, سرونگ ہوٹل کے برابر ہے, عام کھانوں کی چیزوں کی صفائی ستھرائی 8 سال ہو گئے ہیں. تو جو پرانے جاننے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ لیڈر کا کمال ہے. یہ دراصل یہ ایسٹیٹکس حقیقت ہے لیڈر کے ہیں. اس کے ظاہر آپ اگر میرے مزاج میں نہ ہو سر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ہم اچیو کر سکیں. سو یہ جو ایجوکیشنل لیڈرشپ کا اپ گریڈ ہونا ہے, چٹائی صاحب یہ کتنا ضروری ہے؟ بڑا مشکل کویشچن شاہ جی آپ نے کر لیا. پہلے تو میں اس پہ بات کرتا ہوں, پہلے تو یہ ڈیفائن کریں کہ یہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں آپ, نے ڈگری کی بات کر رہے ہیں, ڈگری جو مل رہی ہیں ڈگری ہیں. ہاں سر ڈگری کی بات کریں سر. جی جی جی. سو اس سے زیادہ واہیات چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈگری مطلب واہیات, یس ایبسلیوٹلی واہیات ہے. مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں ہماری ینگس جو ہے نا بچے, ان کے لیے مطلب ہمیں کوئی ڈیٹنگ اسپاٹ بنا لینے چاہیے جہاں پر وہ جائیں اور ڈیٹنگ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ یونیورسٹیز کے اوپر کم از کم یہ تو نہ ہو کہ یار یہ ڈگریز جو ہے نا, یہ ڈگریز لینے کے لیے جا کے ماں باپ کے لاکھوں روپے لگا رہے ہیں, ماں باپ فولز نہ رہیں, انہیں پتہ چلے یار ڈیٹنگ کرنے گئے ہیں, اس نے فیوچر وائف ڈیسائیڈ کرنی ہے, اس نے اپنا میاں ڈیسائیڈ کرنا ہے, اچھا یار یہ اسپاٹ ہے, جاؤ جا کے فیصلہ کر لو. ماں باپ کو, اپنی سوسائٹی کو ایک ایسا کلچر نہ بلڈ کریں جو ہم غلامی کا کلچر. نہیں آپ نے تو زیرو ہی کر دیا نا, دیکھیں شاہ جی زیرو نہیں ہے, تھوڑی سی گنجائش دیں سر. سر میں اچھا کام بھی تو میں نہیں دے سکتا, آپ دے دیں. میں جس بندے نے اپنے آپ کا بچے کو, مطلب ہے کہ یونیورسٹی ڈگری نہیں دے رہی, ایک ڈیٹنگ اسپاٹ اور کیا ہے, مطلب آپ اس کو کلیم کر رہے ہیں. اور نیشنل ٹی وی دیکھیے آپ ایک کام کر لیجیے, اگر ہم جاتے ہیں وہاں تو کلاسیں بھی ہو رہی ہیں, پڑھنے والے تو پڑھ بھی رہے ہیں, لائبریریاں بھی ہیں, تو وہاں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں. شاہ جی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیے, یہ پنجاب یونیورسٹی ہے, 9.3 ارب روپیہ ہر سال اس کا ڈیفیسٹ ہے, اس کے علاوہ جو انہوں نے ہزاروں ایکڑ جگہ پہ قبضہ کر رکھا ہے. مجھے بتائیے, قبضہ نہیں, ان کی اپنی زمین. چلے سر وہ میرے نزدیک قبضہ ہی ہے, جو یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی. مجھے آپ یہ بتائیے اس ملک کا کوئی ایک پرابلم انہوں نے سالو کیا ہو؟ اتنے سارے لیجنڈز پنجاب یونیورسٹی سے کوئی ایک پرابلم سر ایک پرابلم سالو کی ہو اس ملک میں, کوئی فیکٹری لگائی ہو, کوئی جوتا, کوئی کارخانہ, کوئی اس اسٹوڈیو کے اندر اس لائٹ سے لے کے اس فون تک, اس ٹیبل تک کوئی چیز وہاں سے نکلی ہو؟ نہیں, آپ نے ایگزامپل پنجاب یونیورسٹی کی دی ہے, اگر ہم لمس کے بچوں کو دیکھیں تو وہ بھی 9.3 ارب روپیہ ہر سال کا لاس ہے شاہ جی, 9.3 ارب روپیہ ایز پر دیئر ویب سائٹ. نہیں, پنجاب یونیورسٹی کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو ایسی کوئی پرومیننٹ شاید ایگزامپلز نہیں ملتی ہیں, آلدو بہت سارے لوگ سرو کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اسی کے برعکس اگر بہت سارے پرائیویٹ سیکٹرز دیکھیں تو وہاں کے جو بچے ہیں پاکستان میں ان کی سرونگ سپیس ہی نہیں ہوتی ہے, وہ انٹرنیشنلی سرو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری تو بڑی دنیا سے پڑھ کے باہر جا کے آپ یہ کہنا نہیں چاہ رہے کہ کہیں یہ خود سے ایفرٹ کر کے بچے آگے نکل جاتے ہیں, اور اداروں کا کام نہیں کرتا. شاہ جی دیکھیں یونیورسٹی کو تو غلط نہیں ہم کہہ سکتے. دیکھیں ایبسلیوٹلی یونیورسٹی کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں اگر وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. شاہ جی دیکھیں ایجوکیشن کا آپ شاہ جی مجھے یہ بتائیے, آپ نے آج تک دیکھیں انسان کے نا دو بیسک جو ہے نا بڑے پیمانے ہیں, ایک کھانا, ٹھیک ہے جی, اور ایک نکالنا. مجھے آپ بتائیے پاکستان کا کوئی آج تک پبلک ٹوائلٹ آپ نے استعمال کرنے قابل دیکھا؟ نہیں. تو آپ اس کو تعلیم بولیں گے؟ کوئی تربیت نہیں. عرفہ کریم میں آپ آئے ہیں, جی میں سارے انجینئرز آتے ہیں, جی جی, واش روم استعمال کرنے کے قابل ہیں شاہ جی؟ ہوئے مجھے آپ شاہ جی بتائیے تعلیم کیا ہے؟ پہلے تو وی نیڈ ٹو ری ڈیفائن دا ایجوکیشن.
آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیم کیا ہے؟ ہم نے یونیورسٹیز کو بھی آپ نے کہہ دیا جی کہ وہ ڈیٹنگ پوائنٹ ہے, ہم کچھ نہیں دے رہے ہیں اس ملک کو. ایکسپٹ فیو, الا ماشاءاللہ, اللہ ماشاءاللہ چھوڑ لیکن اچھے الا ماشاءاللہ کی ہمیں گنجائش رکھنی پڑے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے اسی لے میں آتے ہیں. یونیورسٹی پنجاب تو ویسے اس وقت گڈ لک ہے کہ وہاں جو لیڈر ہیں وائس چانسلر بڑے اپ ٹو ڈیٹ اور بڑا ایکسپوجر ہے ان کا. بڑے اچھا ایک اور فیکٹر بھی ہے جو مجھے لگتا ہے سر, یعنی دیکھیں بالکل ایسے ہی جیسے ہم نا کہتے ہیں جی پولیس کا ایس ایچ او ٹھیک نہیں, کبھی اس کی ورکنگ آورز دیکھیں نا تو پتہ لگتا ہے کہ کیا قسم کے مسائل ہیں. بالکل ہمارے وائس چانسلرز, ایک تو سلیکشن کرائٹیریا کیا آپ جانتے ہیں سر, اس میں بھی ایک سیاست انوالو ہو چکی ہے. اس سے بڑا ایک چیلنج ہے چغتائی صاحب, جب کوئی بندہ کسی سیٹ پہ بیٹھتا ہے, یہ میں نے پبلک سیکٹر میں سرو کر کے دیکھا ہے سر, آپ جانتے ہیں اب نے مبارکباد دی تھی, میں لمرا میں سرو کر رہا تھا 8 ماہ کے لیے, جب میں سرو کر رہا تھا میں نے ریزائن کر دیا تھا. جب ایک بندہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے نا پورا سسٹم اس کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیتا ہے, بجائے وہ ڈیلیور کرے, وہ ڈیولپمنٹ پہ کام کرے, نیو آئیڈیاز پہ کام کرے, کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کا سوچے, وہ ایک روایتی سیاست اور ایسی گندی سیاست جس میں کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے, کوئی خبریں لگوا رہا ہے اس کے خلاف, کوئی اس پہ الزام لگا رہا ہے, کوئی اس کو تھریٹ کر رہا ہے, کوئی اس سے ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے. یعنی بڑی دنیا نے آ کے میرے سے ڈیمانڈ ایسی کرنی جو میں نہیں کر سکتا, میرے پاس اس کے فنڈز نہیں ہیں, مائنڈ کر جاتے تھے کہ جی تسی مطلب کدے اس سیٹ پہ بیٹھے ہو. یہی حال یونیورسٹیوں کا ہے. پاکستان میں سر اتنے فنڈز ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کیے جاتے. سب سے لیسٹ بادر کرنے والی چیز جو ہے وہ پاکستان میں ایجوکیشن ہے. ہم میزائل بنا رہے ہیں, بم بنا رہے ہیں, وہ ہماری مجبوری ہے, اسٹیٹ کی پالیسیز ایسی ہیں اور ہماری انٹرنیشنل انگیجمنٹ ایسی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس میں یونیورسٹی قصوروار ہے؟ والدین نہیں جو صرف نمبر مانگتے ہیں, رٹے مانگتے ہیں, ڈگری مانگتے ہیں, میڈل مانگتے ہیں. یونیورسٹیز تو پھر سوسائٹی سے بنتی ہے نا شاہ جی. ہم سارے کے سارے اسٹیٹس کانشیس ہیں. ٹھیک ہے, غلام جو بھی غلاموں کی خصوصیات ہوتی ہیں نا وہ ساری کی ساری الحمدللہ ہم میں موجود ہیں. شاہ جی دیکھیے امریکہ میں بھی کچھ اسٹیٹس ایسے ہی ہے, وہاں پر بھی لوگ عام لوگ اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں. لیکن ایک شخص کی میں بات کرتا ہوں, پال, ایک ڈاکٹر پال ہے, وہ سوچتا ہے کہ یار یہاں پر نا جو ہمارا اکیڈمیا ہے یہ انڈسٹری کی پرابلم سالو نہیں کر رہا. وہ سوچتا ہے, وہ یونیورسٹی سے ریزائن کرتا ہے, ریزائن کرنے کے بعد اس کے پاس 5 لاکھ روپے کی, اس کے پاس ڈالر کی 5 لاکھ ڈالر اکٹھا کرتا ہے, 4 اپنے اور 2 کلیگز میں لاتا ہے, اور شاہ جی بنیاد رکھتا ہے وائی کمبینیٹر کی. اور وہی وائی کمبینیٹر شاہ جی جس نے Airbnb بنائی, وہی وائی کمبینیٹر جس نے اسٹرائپ بنائی, وہی وائی کمبینیٹر جس نے دنیا کو ایسے اسٹارٹ اپس دیے جنہوں نے پرابلم سالو کر دی. شاہ جی ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے ایسے انکیوبیشن سینٹرز یا ایسے وائی کمبینیٹرز کی کاپیز ہم کیوں نہیں بناتے, جہاں پر مانا کہ بھئی اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں ٹیکنوکریٹس چاہیے ہیں, ہمیں پروفیسرز بھی چاہیے ہیں, اور بھائی کوئی پرابلم سالورز بھی تو بناؤ. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اوپر سے جو ہمارا سوشل نارمز ہیں, اتنا پریشر. مطلب میں نے جب فیصلہ کیا اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجنے کا, تو میری جو ان لاز ہیں وہ خوش قسمتی سمجھ لوں, میرے لیے بد قسمتی سمجھ لیں, ساری بہت پڑھے لکھے ہیں. کوئی کنگ ایڈورڈ کے اندر پروفیسر لگی ہیں, میری گھر واپس جانا ہے مجھے بتا ہاں جی شاہ جی بالکل جانا ہے. میں ہمدرد ہوں, آپ کا بھائی ہوں, سوچ لیں اس فیز سے نکلا ہے شاہ جی. بڑی لڑائیاں لڑی ہیں. اچھا جی, ہاں وہ بڑی لڑائیاں لڑی ہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی لندن اسکول آف بزنس کے اندر پروفیسر لندن میں, ٹھیک ہے جی, کوئی امریکہ میں پڑھا رہا ہے, میں آ جاؤں گا شاہ جی, ایک ہی گلی میں ہے, وہ پاس ہی رہتے ہیں, آپ نا آ جائیے گا. مطلب آپ کو پتہ ہے گلی بھی ہماری ایک ہے شاہ جی. الحمدللہ کمرہ ہے میرے پاس, اللہ کا کرم ہوا, اس سے نکلا روم تیار ہو رہا ہے, گیسٹ روم تیار ہے جی. تو بڑی لڑائیاں لی. اچھا جی, سارے حالات ٹھیک چل رہے ہوتے تھے, ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے تھے. کوئی پڑھا لکھا رشتہ دار میرے گھر میں آتا تھا, اور اس کے بعد اگلے دن لڑائی شروع ہو جاتی. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک کوارا پورے خاندان میں ضرورت ہی لیکن یہ کتنا بڑا ویسے مسئلہ ہے. دیکھیں کہ آپ سوسائٹی آپ کو الاؤ نہیں نا کرتی ہے. سوسائٹی کے اسٹیبلش کچھ چیزیں جہالت میں ایسی ہیں, جہالت آؤٹ آف دی باکس جو بھی سوچتا ہے اس سے نفرت کی جاتی ہے. یعنی میں اپنی ایون آپ کا میاں بھی ہو, کوئی بھی ہو, میں یونیورسٹی کا ڈراپ آؤٹ ہوں, آپ کو پتا ہے میں 3rd ایئر میں یوٹی چھوڑ. آج میری فاؤنڈیشن چغتائی صاحب مہینے کا 14 لاکھ روپے الحمدللہ اس یونیورسٹی کو دے رہی ہے. الحمدللہ. اگر میں ڈگری مکمل کر لیتا تو تسی بھی نوکری کر رہے ہوتے. آٹے میں نمک ہوں گے جن کی 14 لاکھ روپے تنخواہ ہے. بالکل ایسی پچھلے 3-4 سال سے کوئی 3-4 کروڑ روپیہ میری فاؤنڈیشن کیمیکل انجینئرنگ کے, پولیمر کے اور مائننگ انجینئرنگ کے بچوں کو پے بیک کر رہی ہے. اور گیسٹ سپیکرز جاتے ہیں وہاں, ان بچوں کو فری آف کاسٹ جا کے سیشنز دیتے ہیں, ان کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتے ہیں. سکسیس سٹوریز ہیں عام گھروں کے بچے, اور اس میں کئی آرفنز ہیں, اس میں سے کئیوں کی حالات بڑے خراب ہیں. ہم ان کو نہیں دکھاتے اس اینگل سے کہ ہم نے کچھ چندے تھوڑے اکٹھے کرنے. لیکن یقین کیجئے کہ اگر ڈراپ آؤٹ نہ ہوتے
सर ड्रॉप आउट ना होते ना, आप ये देखिए प्रेसिडेंट अभी ये जो न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, जी जी, उनके राइट साइड पे कौन लोग खड़े थे? 3 बंदे ही थे तीनों। इलॉन मस्क हाँ जी, ड्रॉप आउट, हाँ, मार्क जुकरबर्ग ओए होए, ड्रॉप आउट, यार इस एंगल से सोचा ही नहीं हमने। ठीक है। अच्छा। वो उसका अमेजोन का क्या नाम है उसका, जेफ जेफ बेजोस ड्रॉप आउट। ओए होए होए होए। शाजी मुझे ये बताइए, क्या ये आपको दुनिया नहीं को लगता कि हम जो है ड्रॉप आउट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है इस पे हमारी जो कॉन्वर्सेशन है ना वो जरा इलोंगेटेड होनी चाहिए, क्योंकि अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, अब हो गया, और ब्रेक से हम जब वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि हम ड्रॉप आउट्स को वो एक सिल्वर लाइन शाइन नहीं बना रहे हैं। वी आर मेकिंग द रियलिटीज ऑन फ्रंट लाइन कि हम लोगों को एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी कि हम लोग अपने पढ़े लिखी जो तबका है उसी को समझे कि वो तरक्की कर सके। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरी बात कासिम अली शाह देखते रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी कॉन्वर्सेशन एक बड़े ही अलग मोड पर चली गई थी और उसको ही वापस कंटिन्यू करेंगे। उस्मान शुक्ताई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप क्योंकि प्रमोट करते हैं कि हर कोई कारोबार करे, हर कोई कारोबार करे, अगर हम सब ही पूरा पाकिस्तान ही कारोबार करना शुरू कर देगा तो हमारी कंपनीज में नौकरियाँ कौन करेगा? भाई अरबियों को हायर कर लेंगे, फ्रेंच को हायर कर लेंगे, यूरोपियन को हायर कर लेंगे, रशियंस को हायर कर लेंगे। आप वो सियासी बात तो नहीं कर रहे? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि सारी दुनिया से लोग नौकरी यहाँ करने आएंगे। सर इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, वो वक्त आएगा, क्योंकि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड है। इकबाल भी जिसके बारे में फरमाते हैं ना, ज़हन हिंदी। सर आप आज क्या रीज़न है कि टॉप 500 जो फॉर्चून कंपनीज हैं उनके 80% सीईओज इंडियन है। सर थोड़ी सी ना हम लोगों ने अगर ये उन्हीं को फॉलो किया होता, इंडियंस को ही फॉलो कर लिया होता ना, तो आज हम लोग भी दुनिया की बहुत सारी टॉप कॉर्पोरेशंस के ना हेड्स पाकिस्तानी होते। लेकिन मैं समझता हूँ अगले 10 सालों में ये होने जा रहा है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल अपनी ओवरऑल जो जिंदगी है उसके सबसे इस टाइम निचले स्पॉट पे है और हम लोग यहाँ से टेक ऑफ करने वाले हैं इंशाल्लाह। शाह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इन्होंने जिस पॉइंट को रेज किया है? ये समझता हूँ कि देखें चैलेंज बढ़े और अगर हमने ये पिक कर लिया आइडियाज, देखें हम तो फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन के लोग, आईटी के, टेक के, एआई के, ई कॉमर्स के टॉप ब्रेन्स पाकिस्तान के बुला रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में। और मैं बताऊं कि ये क्रेडिट गोज टू चैनल की पूरी टीम को कि हमारा प्राइम टाइम पे, सर इस वक्त सिर्फ टीवी पे सियासत चल रही है, इस टाइम पे ये देखा जा रहा है चुगताई साहब इस वक्त सिर्फ सियासत है, ये गलत है, ये सही है, इसने ये कर दिया, कुछ उन्मुखी चल रही है। सियासत नहीं सर, गीबत चल रही है। हाय हाय हाय, मतलब गीबत चल रही है या बुहतान तराशी चल रही है। ये चेंज होना जरूरी है ना। इस हालात में अगर स्क्रीन जो है वो प्राइम टाइम पे न्यूज़ 1 की पूरी टीम हमें दिखा रही है 7 बजे के बाद के टाइम पे, प्राइम टाइम में पूरी दुनिया पाकिस्तान सुन रहा है कि जी इस वक्त हालात क्या हैं और हम कहाँ खड़े हैं, करने वाले काम क्या हैं। मैं आउट ऑफ द बॉक्स अगेन फिर क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं बच्चों को काम में बाकायदा, यानी जिसे कहते हैं हट्टी, ठैया भी कहते हैं, कराची वाले ठैया कहते हैं, जो हट्टी है काम में कब लगा देना चाहिए? हमें तो, मैंने तो बड़ी जल्दी शुरू कर लिया, आई वाज वेरी यंग, 17-18 साल उम्र से ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। एफएससी सेकंड ईयर में मैं था, जॉब का पाकिस्तान में सेकंड ईयर में मैं था, फर्स्ट ईयर के बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते थे, मेरी फर्स्ट अर्निंग 600 रुपया थी। आपने भी मेरा ख्याल है इसी तरह बड़ी छोटी उम्र में कोई काम शुरू किया होगा? वो नहीं बताइए। सर, मैं इतना खुश किस्मत नहीं था आपकी तरह, मैं थोड़ा सा बदकिस्मत था, गलती से यूनिवर्सिटियों में चला गया था। अच्छा, सो आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। सही सही, जो मैंने पढ़ा है वो खुद से पढ़ा है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर रहता तो मैं कहीं नौकरी ढूंढ रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन कंसर्न है, मैं तो जो भी मुझे कहीं पर कंफ्यूजन होती है मैं 1400 साल पीछे चला जाता हूँ। सर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बड़ा सीधा सा फार्मूला बता दिया, 7 + 7 = 7। पहले 7 साल ऐसे रहो कि आप जो हो, आपके औलाद जो है वो आपकी आका है, आप उसके गुलाम। बस सर अगले जो 7 साल है ना शाह जी, वहाँ से सफ़र शुरू हो जाता है, सेम उसी उम्र में जिसमें रसूल पाक ने सफ़र शुरू किया। मेरे बच्चे इस टाइम मेरी कंपनी के अंदर मुख्तलिफ पार्टनर्स के अंदर नीचे इंटर्नशिप कर रहे हैं। अभी 2 तारीख को एक किड्सप्रेन्योर बाजार लग रहा है, मेरी बेटी पिछले 1.5 माह से वो ऐसी एक्सपर्ट हो चुकी है, इतने बड़े उसने वो जो ऊन से बनाते हैं मुख्तलिफ क्राफ्ट्स, क्रोशिया, यस, उसके इतना ढेर लगा रखा उसने चीज़ें बनाने का।
right? यानी उसमें टैलेंट है, she has a skill. भाई काम है ना, अमल से बनती है जिंदगी जन्नत में, बैठी किताबें नहीं फारग करती जा रही, ठीक है। कहीं पर प्रॉब्लम आती है, यूट्यूब पर जाती है, उसको सर्च करती है, तो उसने पूरा अपना बैनर बनाया है, अपना स्टॉल सेट किया है, अपने ब्रांड का नाम रखा है, ब्रांडिंग के लिए स्टिकर बना रही है, और 2 तारीख को उसने बेचने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके अगला बेटा जो है मेरा दूसरा, वो जो है, बेटी की एज क्या है? 13 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, that's amazing. ठीक है जी। उसके बाद जो मेरा 11 साल का बेटा है, वो वहीं पर एंटरप्रेन्योर क्लब के अंदर ना, वो वहां पर अपनी कॉफी और चाय लगा रहा है। तो मेरे दोनों छोटे बेटे लगा रहे हैं, 11 साल वाला और 9 साल वाला। सही जी, तो ये देखिए, जब आपको सर्व करना आ गया, सही जी, आपको खिदमत करना आ गई, आपको किसी के आगे थोड़ा सा झुकना आ गया, आपका रूट शुरू हो गया। बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात की है। बिकॉज हम लोग अभी भी शायद सोसाइटी में ये समझते हैं कि शायद बच्चा बहुत जल्दी अगर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो शायद उसमें प्राउडनेस आ जाती है, एरोगेंस आ जाती है। शाह साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि अभी भी पेरेंट्स यही सोचते हैं, पाकिस्तान में लोगों की सोच है कि बहुत जल्दी बच्चे को खुद मुख्तार नहीं होने देते हैं। अच्छा देखें, खुद मुख्तार होने का ना एक बहुत बड़ा फायदा है, जो तो मुझे मिला सर। वैसे मैं आपको बड़ी एक अमली बात बता रहा हूँ। आज मेरी 45 साल उम्र है, मैं 36 की एज में मैं सेलिब्रिटी बन गया था, वायरल। मेरा वीडियोस कंटेंट जो है वो उर्दू सुनने पढ़ने वालों में फैल चुका था। 36 साल की उम्र, यानी कि आज से 9 साल पहले। अच्छा, अब मेरा जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रहा है 18 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में अल्लाह लंबी जिंदगी दे वालिद मोहतरम को मेरे, उन्होंने हमें अलाउ किया कि यार गाँव खुद जा सकते। और गाँव कौन सा? मोमदीपुर, गुजरात। वाह वाह। जो कि एक मुश्किल गांव है, यानी जहां पर दुश्मनदारियां, चीजें, चैलेंज है। वहां पर लाहौर से जीटीएस की बस पे बैठ के, और कई दफा तो बहन भाई साथ होते थे। अब सोचे मेरी 13 साल उम्र है तो डॉक्टर साहब, अब वो मेरे छोटे बहन भाइयों की उम्र को 11, कोई 10 को 9 साल उम्र होगी, समटाइम वालदा के साथ, ठीक है जी। जीटीएस की बस 5 घंटे में उसने गुजरात पहुंचाना है, 5 घंटे में वापस आना है। और जब वापस आना तो बहन भाइयों को भूख लगी होती थी। तो मुझे आज भी याद है कि यादगार पे उतर जाते थे और वहां नानचने मिलते थे। अच्छा जी, वो हमने बकायदा लंच करना, या फिर शाम में वो खाना खाना, और उसके बाद रिक्शा लेके फिर घर पहुंचना। अब ये जो ट्रस्ट था, लीडरशिप, बच्चों को बता रहा हूं कि व्हेन आई वाज 17.5 साल मेरी उम्र थी, तो मैं आर्मी का जो होता है वो लॉन्ग कोर्स होता है, 98 में मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी लॉन्ग कोर्स की। तो ISSB के लिए मैं कोहाट गया। यार अब्बा जी ने मुझे एक बस में बिठाया और कहा अल्लाह दे वाले 18 साल का बच्चा, पिशावर पहुंचना है, फिर कोहाट पहुंचना है, और बैग बसता है, फोन मोबाइल भी नहीं है। वहां पहुंच के कहीं बूथ से कॉल करनी, पहुंच गया हूं, ठीक है। फिर 7 दिन वहां रहना, राब्ता नहीं है, फिर वापस आना है। अगले साल 18-19 साल की उम्र में मैं मलीर कराची गया ट्रेन पे बैठ के। तो मैं बच्चों को अपने कहने लगा कि यार ये हमारा एक्सपोजर था। कॉलेज में, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में हम पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में उम्र क्या होगी सर, 16, 16.5 साल। तो हमारा यूनिवर्सिटी का ट्रिप जाना था मरी, दिसंबर की 27 तारीख थी, और हम मरी से इस्लामाबाद वापस आ रहे हैं। बस की छत पे जगह मिली है, ठठरती सर्दी, यकीन कीजिए, एडवेंचरस। और क्या एडवेंचर था, यानी कि इतनी यादें। लेकिन ये आपको रिस्पॉन्सिबल भी तो बनाती है ना ये चीजें। देखिए, एक वर्ड है स्ट्रीट स्मार्ट। जो अकल है ना, ये आज की जदीद साइंस भी मान गई है कि जो अकल है वो बादाम खाने से नहीं आती, ठुड्डे खाने से आती है, मार खाने से आती है, रगड़ा लगता है आपको। और उसके बाद मैं कल ना जी किसी घर गया को अफसोस करना था। एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं मकसूद भाई, वो जर्नलिस्ट हैं हेल्थ के, तो बड़े नेकी के काम करते हैं। उनके मैं घर गया, उनके वालिद साहब का इंतकाल, उनका एक भाई आ गया। वो भाई ने बताया कि शाह साहब आपको याद है 22 साल पहले आपकी एकेडमी में एक लड़ाई हुई थी, तो मैं दूसरी पार्टी में था, आपसे लड़ने आए थे। तो आप अकेले थे और कितने ज्यादा लोग थे, और आपने एक मसलियत के तहत मुख्तसर बातें करके उस सारी लड़ाई को चंद लम्हों में खत्म किया। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रीट स्मार्ट। कि आप किसी क्राइसिस को, किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कैसे कर सकते हैं। अब आज का मसला क्या है कि हमारा जो ये चुन्ना मुन्ना है, काका, शहजादा, उसको मॉम डैड, उसको बर्गर क्लास, मम्मी डैडी, ये जो मॉम डैड क्लास आपने पैदा कर दी है ना, जो गिला करता है जी मुझे ड्राइवर नहीं लेने आया, जो कहता है जी वो मामा मैंने खाना खाना है उधर अपनी कैंटीन से, तो मुझे आप 2000 रुपीज दे दीजिए प्लीज। तो ये जो क्लास आपने पैदा कर दी है, जो ना लाइब्रेरी जाती है, ना खुद पे उसको ट्रस्ट है, जो हर गैजेट पे एतबार करती है, अपना बहुत सा वक्त जो है वो जाया करती है। जो ये पास है जी मॉडल टाउन क्लब फुटबॉल, मैं हर साल अपने बच्चों को ज्वाइन करवाता हूँ। वो शिकल दोपहर कोने पे बैठ के मैं देख रहा होता हूँ फुटबॉल खेल रहे होते हैं।
تو ہم نے ہر چیز سے آؤٹ کیا, وہ بن گئے برائلر, چوچے. سر دیسی مرغا پکڑنے کے لیے نا اسٹیمنا چاہیے. تو یہ جو دیسی مرغے ہیں نا جی, چغتائی صاحب اور قاسم علی شاہ, جو جن کو پکڑنے کے لیے پھر ایک پورا اسٹیمنا چاہیے, یہ بریڈ ختم ہونے لگ پڑی ہے. اب یہ جو ایک ساری برائلر آ رہی ہے نا نسل, برگر کلاس, ان کے بڑے مسئلے ہیں سر. بالکل یہ کمرے سے نہیں نکلتے. لیکن اس کا حل یہی ہے کہ ہم لوگ جو آپ نے سیکھا ہے اور جو آپ لوگوں کی باتیں ہیں, چاہے عثمان چغتائی صاحب ہیں اور شاہ صاحب کی تو خیر اتنی فین فالوئنگ آلریڈی ہے, اور انہی کے لیے ہم شو پہ کوئی نہ کوئی ایسے بہترین ٹاپکس لے کر آتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ وہ اس سے سیکھ سکیں اور وہ جان سکیں کہ کون سی جگہ پر ہماری سوسائٹی لیک کر رہی ہے اور کن جگہوں پر ہمیں اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرتے ہوئے اپنی سوسائٹی کو واپس اس جگہ پر لے کر آنا ہے جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. اور اس طرح کے امیزنگ شوز دیکھتے رہنے کے لیے, امیزنگ ٹاپکس سنتے رہنے کے لیے میری بات قاسم علی شاہ کو اسی طرح سے فالو کرتے رہیے. اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.